السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محشر ڈرامے کی آنے والی قسط کی بات کرتے ہیں، جس میں ماں جو ہے وہ آئمہ کو سمجھاتی ہے کہ تمہارا اب اصل گھر، تمہارا کمرہ اور ہر تمہاری خوشی جو ہے وہ وہیں پر ہونی چاہیے جہاں پر تمہارا شوہر موجود ہے۔ اور فوزیہ پروین جو ہے وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی اور آ کر اس کو عبدالرحمن کو بھڑکاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ دیکھو، آئمہ نے پورے کمرے میں اپنے میڈلز اور اپنے جو کپ جو جیتے ہوئے ہیں اس نے وہ سب سجا رکھے ہیں، اور اس کے اندر تمہارا ایک میڈل جو ہے وہ تو بہت ہی عجیب لگ رہا ہے کہ جیسے رضیہ ہنڈوں میں پھنس گئی، اور بہت ہنستی ہے، اس کا مذاق اڑاتی ہے، اور وہ غصے میں جاتا ہے اور پھر وہ ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، اور آئمہ جو ہے وہ پھر اپنا سامان پیک کر کے وہاں سے جانے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے یہ رشتہ پوری ایمانداری کے ساتھ نبھانے کی کوشش کی ہے۔ اور جب وہ جانے لگتی ہے تو عبدالرحمن کہتا ہے کہ میں نے بھی رشتہ ایمانداری سے نبھانے کی ہی کوشش کی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا محشر ڈرامے کی قسط میں کہ آئمہ اور عبدالرحمن کی شادی تو ہو گئی، اور ان کے جو والد کے جو دوست تھے گیلانی فیملی، وہ دونوں، اس کے چچا اور چچی دونوں آئے اور ان کا ناشتہ لے کر آئے، ان کا لڑکی والے بن کے، اور پھر وہ رسم کے طور پر اس کو اپنے ساتھ لے گئے، اور پھر رات کو جب عبدالرحمن اپنے ماں باپ کے ساتھ آیا اور اس کو لینے کے لیے، تو انہوں نے اچھی خاصی دعوت کر رکھی تھی، اور پھر اس کو انہوں نے گفٹ بھی دیے، لیکن یہ دونوں جو ہیں وہ ابھی ایک دوسرے کے ساتھ ابھی بھی مقابلے پر اترے ہوئے ہیں اور اکڑ کر رہ رہے ہیں دونوں۔ اور عبدالرحمن ابھی بھی یہی سمجھتا ہے کہ شاید انہوں نے مجھ پر احسان کیا ہے، بہت بڑا احسان کر رہے ہیں مجھ پر، اور مجھے جتا رہے ہیں کہ جیسے میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہ بار بار اس کو یہ بتاتی ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرتے تو میں بھی تم سے محبت نہیں کرتی، میں صرف اپنے ماں باپ کی عزت بچانے کے لیے اور ان کو خوش کرنے کے لیے میں یہاں پر رہ رہی ہوں، یہ میری مجبوری ہے اور یہ مجھے پتہ نہیں کب تک برداشت کرنا ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے کہ بس چند دنوں کی بات ہے، پھر اس کے بعد میں اس طرح سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ تو آئمہ اس کو کہتی ہے کہ تم میری دسترس سے بے شک دور چلے جاؤ، لیکن میرے ماں باپ کی دعاؤں سے دور مت جانا، کیونکہ پھر تم بالکل ہاتھ رہ جاؤ گے۔ اور اب عبدالرحمن جو ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ وہ اب اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے، اور اس کے ذہن میں یہی باتیں چل رہی ہیں کہ شاید انہوں نے مجھے پالا اور مجھ پر جو بھی خرچ کیا اور سب مجھ پر احسان کیا ہوا ہے انہوں نے، اور اسے ہر ایک کی باتیں جو ہے وہ بہت بری لگتی ہیں، اور وہ ماں باپ بھی اس کے رویے کو سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن اب اس وقت ان کی مجبوری ہے کہ وہ کچھ کر نہیں پا رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کے اس شادی کا انجام کیا ہوتا ہے، کیا عبدالرحمن یہاں سے باہر چلا جائے گا اور پھر وہ ان سے تعلق نہیں رکھے گا، یا جیسا کہ آئمہ سوچ رہی ہے کہ میں آہستہ آہستہ اس پتھر کو پگھلانے میں کامیاب ہو جاؤں گی اور یقیناً اس کا دل موم ہو جائے گا، تو کیا وہ اپنے ان میں کامیاب ہوگی، یا اس کو جو آس پاس کی جو سازشیں ہیں اور جو لوگ ان کے دل برا کرتے ہیں وہ ان دونوں کو سیٹ ہونے بھی دیں گے یا نہیں، اور اگر وہ ملک سے باہر جائے گا تو کیا وہاں اتنی زندگی اور نئی رنگینیوں میں کھو کر وہ آئمہ کو اور گاؤں کو بھول جائے گا؟ تو پھر آئمہ کیا کرے گی؟ کیا اس کا انتظار کرتی رہے گی، یا وہ کوئی اپنا نیا اپنی زندگی کا نیا موڑ دے گی؟ تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ محشر۔